أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب یہ یہاں پہ ان سب کو یہ قصے سنا کے ان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے. یہ پیغام مجھے آپ سب کو دیا جا رہا ہے. یہ مت سمجھو کہ وہ محشر کی گھڑی دور ہے. یہ دنیا ایسے نہیں ہم نے بنا لی. محشر کی گھڑی جو ہے نا، وہ ہم نے ہر چیز کا ہم نے ایک ارادہ مقرر کر رکھا ہے. ہم نے اس کا ایک ٹائم فریم بنا رکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر جو ہے وہ لکھ رکھی ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر، ہر چیز کا اندازہ انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دیا تھا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا. دیکھیں حدیث جبریل مشہور حدیث ہے. اس مشہور حدیث میں جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے کہ 6 چیزوں کے بغیر انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، اور اپنی تقدیر کے اوپر ایمان. ہر اچھی یا بری تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. مجوسی لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے، جن کا مذہب مجوسی تھے، کہ خیر کا خدا اور ہے اور برائی کا شر کا خدا اور ہے. جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ نے وہ قدر مقرر کر دی. یہ ایسی ہی بات ہے کہ ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندازہ ٹھہرایا کہ یہ چیز کب وقوع پذیر ہوگی، کب کون سی روح جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ پرورش پانی شروع ہوگی، اس کا سٹارٹ کب ہوگا، اس کے بعد اس کی شکل کیسے بنے گی، اس کے بعد اس کی گروتھ کیسے ہوگی، اس کے بعد وہ کتنا عرصہ رہے گی، اور اتنا عرصہ رہنے کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. اس چیز کے اوپر غور کیجئے. یہ آفاقی نشانیاں، کائنات ہمارے سامنے ہے، ہماری اپنی باڈی ہمارے سامنے ہے. ہر چیز، یہ الل ٹپ بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ جب چاہا بنایا توڑ دیا. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا. اس اندازے سے وہ ہے نا، نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے قلم کو تخلیق کیا اور فرمایا لکھ دے جو کچھ ہونا ہے، ہر چیز. اور یہ اللہ کے علیم ہونے کی صفت کی بنا پہ کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میری مخلوق نے آگے کیا کرنا ہے. وہ سب کچھ جو ہے وہ طے کر دیا گیا. اب جب یہ سب کچھ طے ہوا ہے تو پھر اس دنیا کا بھی تو ایک وقت ہے جو مقرر ہے. یہ ایسی تو نہیں ہے کہ یہ دنیا ایسی ہی چلتی رہے گی. اس دنیا کو بھی تو ایک دن ختم ہونا ہے. یہ دنیا ابدی نہیں ہے. ابدی دنیا وہ ہوگی جو مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن ہمیں وہاں پہ لے کے جائیں گے. جو جہنم جنت ہوگی وہ ابدیت میں شامل ہوگی. یہ فانی ہے. جو بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے وہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. رہنے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. اس دن اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے آج بتاؤ کو للہ الملک للہ الواحد القہار. آج ہے الواحد القہار، آج ہے ایک جابر، ایک اللہ کی جو ہے وہ. تو پہلی آیت کریمہ میں یہی ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے اور سب کو پیغام دیا گیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا. دیکھیے انسان اصل میں کیوں جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری ہر چیز جو ہے نا، جو میرے گناہ ہیں وہ بس ایسے ختم کر دی جائیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ان آیت کریمہ میں تو بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری ہر حرکت لکھی جا رہی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ہر چیز یہاں پہ ہمارے پاس ہے. یہ پہلی بات تو یہ کرام کاتبین جو ہمارے کندھوں پہ سوار ہیں وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہم اللہ کی صفت علیم کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ کے پاس ہر چیز کا جو ہے وہ پتہ ہے. پہلا سبق، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. بے شک ہر چیز
خلقہ پیدا کیا ہم نے اس کو بے قدر ایک اندازے کے مطابق، ایک اس کی تقدیر ہے، اس کا اندازہ مقرر ہے، بتا دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کر لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ایک لائف مقرر کر دی، یہی تقدیر ہے۔ اور اس لائف میں نہ ایک پل کی تاخیر ہو سکتی ہے، نہ پہلے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کائنات کی بھی ایک عمر لکھی ہوئی ہے، اس عمر سے نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے آ سکتا ہے۔ بے شک ہر چیز جو ہم نے پیدا کی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا اندازہ مقرر ہے۔ وما امرنا، اور نہیں ہوتا حکم ہمارا، مگر مگر واحدتن، ایک، کلمہن۔ اب اس لفظ کو اگر کھولیں گے نا تو آپ خود سوچیں گے یار یہ کتنا آسان لفظ ہے، یہ کاف کو علیحدہ کر دیجیے، یہ کاف ہے حرف تشبیہ کی مانند، جیسا کہ، جس طرح، لمحن، کون سا معنی لفظ اردو کا ذہن میں آتا ہے؟ لمحہ۔ لمحہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پل۔ کلمح البصر، آنکھ کا ایک جھپکنا، آنکھ کا ایک پل، یہ اس کا معنی اس سے کھل جاتا ہے کہ لفظ کو جب ہم اس کا روٹ نکالیں گے نا تو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ اردو زبان میں کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایک پل میں جو ہے وہ آنکھ کا جھپکنا ہوتا ہے، آنکھ جھپکی اور کام ہو گیا۔ اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک آنکھ کے جھپکنے جیسا، ایک پل میں۔ اسی بات کو جو ہے سورہ یاسین میں ہم روز پڑھتے ہیں، انما امرہ، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، انا امرہ، بے شک ہو جاتا ہے حکم اس کا، اذا ارادہ شیئن، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، یقولو لہو، اس کام کے لیے وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ تو ایک آنکھ کے جھپکنے جیسا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز جو ہے اس کو مینج کرنا، اس کا کرنا جو ہے مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک لمحے کے برابر، ایک آنکھ کا جھپکنا جس طرح ہوتا ہے اسی طرح۔ یہ کولو کا لفظ بھی اس لیے کہا گیا ہے مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اصل میں تو اللہ اذا اراد شیئن، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور اس میں کتنی مدت ہوتی ہے؟ ایک پل جھپکنے کی، ایک لمحے کی مدت ہوتی ہے اس میں، اس مدت میں جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے سارے۔ اور پھر تم جو اس وقت زمین کے اوپر جو ہے وہ بڑے گردن میں سریے آئے ہوئے ہیں، تم جو ہے وہ فرعون بنے ہوئے ہو، تمہارے جیسے تیرے ہم نے ہلاک کر، جو قصے تمہیں سنائے گئے ہیں اس وقت، جو قوم عاد کا، سمود کا، لوط کا، نوح کا، اور کتنے قصے سنائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور بلا شبہ تحقیق، اہلکنا، ہلاک کر دیا ہم نے، اشیاکم، اشیاکم لفظ کس سے ہے؟ شین یہ این، شیعہ۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے گروہ، فریق، دڑا، جماعت، ہم مسلک، یا ہم کہتے ہیں ایک جس کے خیالات آپس میں ملتے ہوں ان کو، تو یہ ایسے ملتے ہیں۔ ان کا دوسروں سے اختلاف جو ہے وہ اپنے مسلک کی بنا پہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی گروہ جس میں پیروکار ہوتے ہیں، جس کو لوگ اپنی طاقت سمجھتے ہیں، قوت سمجھتے ہیں، تو یہاں پہ یہ واحد ہوتا ہے، یہ اس کی جمع ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ہلاک کر دیے تیرے جیسے کتنے، اشیاکم، تمہارے جیسے جو ہے، جس طرح کہ تمہارے گروہ ہے نا، جس اپنی جماعت کے اوپر، جس اپنی قوت کے اوپر تمہیں ناز ہے، ایسے تیرے ہم نے جو ہے وہ ہلاک کر دیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ جس جماعت پہ تمہیں مان ہے، جس قوت پہ تمہیں مان ہے، وہ سارے اس طرح کے بہت آئے پہلے، اس طرح کے بہت کافر آئے تھے اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والے۔ عاد کو جھٹلایا، ہلاک کر دیا۔ سمودیوں نے جھٹلایا، ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ نوح کے جو ہے وہ لوگ آگے کھڑے ہوئے، ہم نے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ سب کو تمہارے جیسے کئی آئے اور کئی گزر گئے۔ کیا تم نے ان کے گزرنے سے کوئی نصیحت پکڑی، کوئی سبق سیکھا؟ ہر کسی کو جو ہے اسی چیز کے اوپر مان ہوتا تھا کہ یہ عذاب تو ان پہ آیا تھا، ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ تو ہم کون سے کس طرح کے سگے ہیں اللہ کے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کریں گے، اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟
وہ بھی تو قومیں اللہ نے ہی پیدا کی تھی نا، وہ بھی اللہ کو اتنے ہی پیارے تھے جتنے ہم پیارے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے رسولوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا شروع کر دیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کو ہماری شکلوں سے کوئی پیار نہیں، اللہ کو ہماری جو ہے وہ حسب نسب کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ کو اگر چاہیے تو ہمارے اعمال چاہیے کہ تم کس خلوص، کس سنسیئرٹی کے ساتھ اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہو۔ بندگی کیا ہے؟ اس کی غلامی ہے۔ غلامی کیا ہے؟ کہ جو وہ کہتا ہے ویسے کیے جاؤ۔ جب ہم اس کی غلامی چھوڑ کے کسی دوسرے کی غلامی کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ ناراض تو ہوگا، اس کی ناراضی کا باعث تو ہم خود بن رہے ہیں۔ ایک دفتر کو دیکھ لیجئے، ایک دفتر میں اگر ایک باس کی بجائے 6 باسز ہوں، کیا وہ دفتر چل سکتا ہے؟ کبھی ہم 6 ڈفرنٹ لوگوں کی بات ماننا شروع کر دیں، ایسے دفتر چل سکتا؟ وہ تباہ ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیں تو کائنات چل سکتی ہے۔ یہ فساد اسی وجہ سے پھیلتا ہے۔ تو تمہارے جیسے کئی آئے اور کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو کوئی نصیحت لینے والا ہے اس سے؟ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا، ہمیں جو ہے وہ رسول بھیجا، کتاب بھیجی، قرآن بھیجا ہمارے لیے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارا بھی وہ نمبر تو لگا ہوا ہے۔ قیامت تو جب قائم ہونی ہے، اللہ کا حکم آنا اس کی قائم ہو جانی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر وہ چیز، فَعَلُوهُ، اب اس میں سے لفظ نکالیں کیا ہے؟ فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنا، کیا اس کو، ہے میں الزبر، زبر کیا ہوتا ہے؟ کتاب، اعمال نامہ۔ جو بھی کام کوئی کیا ہے نا وہ قضاء نامے میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے پاس، اللہ کے علم کی وجہ سے پہلے بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر وَكُلُّ صَغِيرٍ، ہر چھوٹا، وَكَبِيرٌ، اور بڑا، مستتر سترن، کہ ہر چیز جو ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو کرامن کاتبین ہے جو تم کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ انسان جب سمجھتا ہے نا کہ بس اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے جو اعمال ہیں نا وہ بس ایسے ہی ختم ہوتے ہو جائے، اس سے یہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، روز محشر بھی اللہ کو نہ پتہ چلے۔ دنیا میں تو ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اپنا آپ کو جو ہے وہ نیک پاک پوز کر کے، تو وہاں پہ کیسے پوز کریں گے؟ اس دن ایسے ہی ہوگا کہ ایک شخص یہ گناہ کیا نہیں کیا، یہ کیا نہیں کیا، اچھا یہ گواہ تیرے رشتے دار، میں نہیں مانتا جھوٹ بولتے، یہ فرشتے یہ بھی نہیں صحیح بولتے۔ اللہ سبحانہ کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن تمہارے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں، وتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے اس بات کی۔ وہ پھر اس وقت جنجلا کے کہے گا، اوے تم میرے ہاتھوں، تمہیں تو آگ سے بچانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ جھوٹ بولا تھا، اور تم جو ہے وہ میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو۔ تو کس طرح ہم چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ ہر چیز چھوٹا ہے، یا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اتنی برابر بھلائی کی ہوگی دیکھو گے، برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھو گے۔ ہر چیز جو ہے، ہر چیز، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چیز سطور میں لکھی ہوئی جا رہی ہے، کتابوں میں اعمال نامہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ اب یہ تو سب کچھ، یہ ڈانٹ ٹپٹ، یہ جہنم کے جو ہے وہ ڈراوے، یہ سارے کن کے لیے تھے؟ یہ سارے ان کے لیے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے۔ اب کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہے کے اوپر چلتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ تو ہوں گے جہنم میں، وہ تو ہوں گے منہ کے بل جو ہے وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے، ذلیل کیا جا رہا ہوگا، رسوائی ہوگی، عظیمت ہوگی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہوں گے، ان المتقین فی جنات و نہر، وہ تو چشموں اور باغوں میں ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، اس کے کہے پہ چلے، تقوی اس کا اختیار کیا، ان کا مقام کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک وہ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اس کے مالک ہوں گے۔ ومقعد، لفظ کیا ہے اس میں سے؟ تشدد میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قعد معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا، یہ وہی لفظ ہے، مفعول کے وہ بیٹھے ہوں گے۔ مقعد صدق، اچھی جگہوں پہ، سچی جگہوں پہ۔ کون سی سچی جگہوں پہ؟ وہ جگہ جس میں دائمیت ہے، جس میں ہمیشہ کا بیٹھنا ہے۔ کہاں پہ؟ اندہ، پاس، مالیکن، مالک لفظ مالک سے فعیلن کے وزن کے اوپر،
सीगा मुबालगा, बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह, मुक्तदिर, इक़्तिदार वाले बादशाह के पास बैठे हुए। ये है मुकाम उन जन्नतियों का कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपना दीदार जो है वो करवाएगा। कहा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी ईमान वाले होंगे ना उस वक्त, जितने भी सच्चे होंगे, जितने भी आदल होंगे, जिन्होंने हर काम में अदल किया होगा, वो अल्लाह के दाने हाथ पे जो है अर्श पे जो है वो बैठा, अल्लाह के साथ बैठे हुए होंगे। और अल्लाह के हाथ दाने ही हैं, अल्लाह का बायां नहीं है। ये है उनका मुकाम जन्नतियों का कि वो जन्नती बागों और चश्मों में होंगे, जो चाहेंगे, जो उनका दिल करेगा उनको मिलेगा। अबदी जिंदगी होगी, ना खत्म होने वाली होगी, और फिर सब कुछ मिलेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला फिर उससे पूछेंगे, हाँ भी जन्नतियों कुछ और चाहिए? अल्लाह इतना कुछ दे दिया बहुत के। अल्लाह सुब्हाना चाहेंगे उसके बाद इससे और भी ले लो आगे। एक तो ये कि मैं तुमसे राजी हुआ, और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हाना ताला अपना दीदार करवाएंगे। उस दीदार को देख के लोग जो हैं वो अपनी सारी जन्नत की लज्जतें भूल जाएंगे। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। तो उस वक्त बैठे होंगे सच्चाई सच्ची जगह पे उस सच्चे बादशाह, इक़्तिदार वाले बादशाह के पास। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं। हमने उन लोगों की तरह होना है जिनका ये तज़किरा किया गया है, जिनको कहा गया कि फहल मिन मुद्दकिर, है कोई मुद्दकिर, है कोई नसीहत लेने वाला। हम नसीहत लेके हमने जो है वो इन लोगों का साथी बनना है, या हमने इससे नसीहत नहीं पकड़नी, हमने उन लोगों का साथी बनना है जिनके बारे में जो है वो पहले बता दिया गया है। ये फैसला हमारे हाथ में है इस वक्त। और ये फैसला करने में हमें आसानी कौन मुहैया करेगा? हमें आसानी मुहैया करेगा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। और बिलाशुबा हमने इसको आसान नाजिल किया। है कोई नसीहत लेने वाला, है कोई इस राह को पकड़ने वाला, इसको पकड़ लें। ये हमारा फैसला भी आसान कर देगा, ये हमें उस राह पे उंगली पकड़ के ले जाएगा। हम इसकी तरफ बढ़ें तो सही। आप एक दफा बढ़ेंगे, आप यकीन मानिए कुरान अपने आप को आपको खींच लेगा अपने आप को। आप उसके बाद उसके शहर से फिर आजाद नहीं हो सकेंगे। अब इसलिए मशहूर हो जाएंगे उसमें। जितना टाइम आप उसके ऊपर देंगे, वो कहते हैं ना कि तुम चल के आओगे, वो भाग के आएगा तुम्हारे तरफ, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता। तो हम उसकी तरफ बढ़े तो सही। जब अल्लाह ने कह दिया आसान है तो ये आसान है। मैंने आपको दो अल्फाज आज बताए हैं कि दोनों अल्फाज खोलने के, सिर्फ खोलने का कलामहीन लम्हा यार उर्दू जुबान में आम इस्तेमाल होता है। गौर ही किया है ना थोड़ा सा, इसी गौर करने से ये लफ्ज खुल जाता है। और फिर जो है वो कायदा से बैठना जो है, किसी भी लफ्ज का रूट पकड़ लें, आपकी 98% 99% मसला हल हो जाता है वहीं पे। खोल लें तो सही, हम आए तो सही ना इसकी तरफ। एक दफा तर्जुमा फिर देखिए, इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बेकदर, बेशक हमने हर चीज को एक अंदाजे के साथ पैदा किया। वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलमहिन बिलबसर, और नहीं होता हमारा हुक्म मगर एक आंख झपकने जैसा। यही बात जो है सूरह नहल में भी कही गई थी। अल्लाह वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जानता है आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को। वमा अमरुस साअतु इल्ला कलमहिल बशर हुवा अक़रबु, या उससे भी ज्यादा कम। एक आंख का झपकना बल्कि उससे भी नजदीक होता है अल्लाह का हुक्म हो जाना। ये तो मिसाल दी गई है ना, लेकिन सूरह नहल में अगर हम पढ़ते हैं इल्ला कलामहिल बशर, जैसा कि मगर एक आंख का झपकना, एक पल, ओ या हुआ अक़रब, उससे भी जो है वो ज्यादा नजदीक। अल्लाह ने तो जिससे को सोचना है उसने करके कर गुजरना है। वलक़द अहलकना अशियाकुम फहल मिन मुद्दकिर, और बिलाशुबा हमने तुम्हारे जैसे बथेरे हलाक कर दिए, तुम्हारे जैसे तुम्हारी जैसी जमातें जो तकजीब करती थी, जिन्होंने जिनके अपने ग्रोह अपने कुफर करते थे, उन सबको हमने हलाक कर दिया। वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़ी ज़ुबर, और हर चीज जो वो करते हैं वो लिखी हुई है किताब में। जुबर जबूर की जमा है, जिसका मतलब होता है किताब। वकुल्लु सगीरन व कबीरन मुस्ततर, और हर छोटी और बड़ी चीज है वो लिखी हुई है। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर, और बेशक मुत्तकी होंगे, अल्लाह का डर रखने वाले होंगे, बागों में और चश्मों में मौज कर रहे होंगे। अल्लाह की मजलिस में जो है वो सच्ची मजलिस में, फी मक़अदि सिद्क़िन इंदा मलीकिन मुक़तदिर, इक़्तिदार वाले बादशाह, सच्चे बादशाह के पास सच्ची जगह पे जो है वो बैठे हुए। देखिए मक़अद सिद्क़िन,
اس کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے، مجلس کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے. مجلس میں جو ہے وہ ہمیشگی کا دوامیت کا جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. جلسن صدقن مجلس ہوئی اور بات ختم ہو گئی. ایک ہوتا ہے بیٹھا رہنا، یہ وہ بیٹھا رہنا ہے جس میں جو ہے وہ دوامیت ہمیشگی کا مفہوم پایا جاتا ہے. مک آدی صدق کہ جس میں جو ہے وہ سچی جگہ کے اوپر، اچھی جگہ کے اوپر، نعمتوں والی جگہ کے اوپر. کون سی نعمت والی جگہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. مہلت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر. اگلا لمحہ ہمارے پاس پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ابھی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان کی طرح ہونا ہے جن کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا، یا ان کی طرح ہونا ہے جن کو اللہ نے اپنے پاس بٹھا لیا ہوا. آج ہم سوچ لیں گے، آج فیصلہ کر لیں گے، آج اللہ سے معافی مانگ لیں گے. ہم اس کے حقدار ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنی راہ بدلنی ہوگی. ہمیں وہی کچھ کرنا ہوگا جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. کس لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم پیدا کیے گئے اس کی بندگی کے لیے. سعبد الذی، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اس کی بندگی کرو، اس کی غلامی کرو. اگر ہم اس کی بندگی، اس کی غلامی، اس کے کہے کے اوپر جو ہے وہ اپنی اس جسم کی مشین کو نہیں چلائیں گے تو پھر تباہی بربادی تو ہم خود کر رہے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، استطاعت دے، ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں، اس کی غلامی، اس کی بندگی کا حق ادا کر سکیں. اللہ کا احسان، اس ذات باری تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر. آج سورہ قمر ہماری اس کی تشریح مکمل ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب ہم اس کی ریویژن کے بعد پھر ہم اس صورت کی طرف جائیں گے جو ہر کسی کے دل میں بستی ہے. ہم سورہ رحمان کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہم اس کو سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی عمل کر سکیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اے اللہ، آج سورہ قمر مکمل ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا فضل، تیری رحمت، اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ جتنی ہماری کلاس ہے، جو ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں، جو آن لائن بہن بھائی جو اس میں ساتھ شامل ہوتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو جو ہے وہ اکٹھا ادھر بھی رکھ اور جنتوں میں بھی اکٹھا مقام دے. اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما دے. اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس تیرے کام کو، عظیم کام کو جو ہے ہم ایک دفعہ کم از کم ایک دفعہ تو مکمل کر سکیں. اللہ ہم اس کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق دے. اللہ ہمیں اس کے اوپر چلانے کی ہمت اور توفیق دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والحمد للہ رب العالمین. آمین یا